शालोम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम। अल-हक, हक यानी खुदा का नाम, सच्चाई, द ट्रूथ। इसी हक को लेकर हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। हक यानी कि जो हक की बात है, सच्चाई की बात है, और हक ये भी है कि किताब मुक़द्दस जो है वो हक है, बहक है, और उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। इसकी तस्दीक कुरान मजीद भी करता है, जो कि कई सौ साल बाद लिखा गया था। और इसमें हम एक बात देखते हैं कि जो बहुत से लोग कुरान मजीद पर ईमान रखते हैं, उनका ये मानना है कि किताब मुक़द्दस को बदल दिया गया है। तौरात, ज़बूर और इंजील जो है नहीं, उन्हें मनसूख कर दिया गया है। क्यों कर मनसूख कर दिया गया है? मनसूख करने का मतलब ये है कि खुदा ने जो जो काम किए थे और जिन जिन कामों का ज़िक्र किताब मुक़द्दस में आया है, वो सारे के सारे काम मनसूख हो गए। क्या वो सारे के सारे नबी जो पहले आए थे वो मनसूख कर दिए गए? खुदा का कलाम मनसूख कर दिया गया है? ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल इस तरह से हुआ कि तवारीख़ जो लिखी गई है और तवारीख़ जो देखी गई थी और जो लिखी गई थी, कोई और नई कौम आती है और वो कहती है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था पहले, ऐसा कुछ था ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। और वो भी खुदा के कामों को लेकर हम ऐसी बातें नहीं कर सकते। इसीलिए हम किताब मुक़द्दस और कुरान मजीद दोनों का मुताला कर रहे हैं और आपके सामने कुछ ख़ास बातें लेकर आ रहे हैं, और इसमें मदद कर रहे हैं मेरे साथी। और मैं इस वक्त चाहूँगा जनाब कि आप एक ऐसी आयत निकालें कुरान मजीद में जिसके बारे में इस तरह से है कि खुदा ने जब बनी इसराइल बियाबान में भटक रहे थे, क्या कई साल भटके वो लोग, तो वहाँ पर खुदा ने बटेरे भेजी। देखिए, खुदा ने बटेरे ही नहीं बहुत कुछ भेजा जी। पहले वहाँ खाने को कुछ नहीं था जी, तो खुदावंद ने मन भेजा जी, मन्ना भेजा। अब मन्ना खाते खाते ये लोग परेशान हो गए जी। अगर आपको सिर्फ हर वक्त उबले हुए आलू दिए जाएं, उबले हुए, कि भाई यही खाओ, कितने रोज खा लेंगे? 2 रोज खा लेंगे, 3 रोज खा लेंगे, 4 रोज खा लेंगे, 5वें दिन आप भी बगावत में उतर आएंगे कि भाई मुझे कुछ और चाहिए। अब जब इन्हें मन्ना ही मन्ना मिल रहा था तो यही हालत इनकी हुई, और ये कहने लगे वहाँ तो हमें प्याज मिलता था, वहाँ तो ककड़ी खीरे मिलते थे, वहाँ तो गोश्त मिलता था, तो ये बड़बड़ाने लगे। तब खुदावंद ने बटेरे इनके लिए भेजी, और इसका बयान यहाँ सूरतुल बकरा और उसकी 57 और 61 आयत में मिलता है। जी जी। 57 आयत में इस तरह कहता है, और बादल ने तुम पर साया किए रखा और तुम्हारे लिए मन सिलवा, यानी जिसे मैं मन्ना कहता था, मन और सिलवा उतारते रहे, जो कि पाकीज़ा चीज है, हमने तुमको अता फरमाई। समझे जी? अता फरमाई है, उनको खाओ पियो, मगर तुम्हारे बुजुर्गों ने उन नेमतों की कुछ कदर ना जानी। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते थे बल्कि अपना ही नुकसान करते थे। यानी बड़बड़ाने के मतलब ये है कि वो अपना ही नुकसान कर रहे थे, हमारा नहीं। 61 आयत में इस तरह से लिखा है, और जब तुमने कहा मूसा हमसे एक ही खाने पर सब्र नहीं हो सकता, जैसा कि मैंने पहले बयान किया, नहीं हो सकता, तो अपने परवरदिगार से दुआ कीजिए कि तरकारी, ककड़ी और गेहूं और मिसवार, प्याज वगैरह, समझे जी, जो नबातात हैं, जमीन से उगती हैं, हमारे लिए पैदा कर दे। उन्होंने कहा कि भला उम्दा चीज छोड़कर इनके बदले नाकिस चीजें क्यों चाहते हो? और यही चीजें मतलूब हैं कि किसी शहर में जा उतरो, वहां जो मांगते हो मिल जाएगा, और आखिरकार जिल्लत के सिवा और मोहताजी नवाई इनसे चिपटा दी जाएगी। और वो खुदा के गजब में गिरफ्तार हो गए, और इसलिए कि खुदावंद की आयतों से इनकार करते थे, यानी फिर गए, और इसके नबियों को नाहक कत्ल कर दिए थे, यानी कि इसलिए कि फरमान किए जाते और हद से बढ़ जाते थे। जी हाँ। देखिए, यहाँ पर एक मौजू है जिसका जिक्र आया कुरान मजीद में, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी बातें आ गई हैं जिस पर हम तज़किरा करेंगे। लेकिन पहले
یہ جو بٹیروں کی بات ہے جی کیا ایسا کچھ کتاب مقدس میں درج ہے؟ کیا ان لوگوں نے مانے سلوا کھانے سے اپنے آپ کو انکار کر دیا، ہم کو نہیں چاہیے، بہت ہو گیا؟ جی ہاں، تو یہ میں کتاب مقدس کھولنے جا رہا ہوں جی اور اس کی جو خروج کی کتاب ہے اس کا 16واں باب جو ہے، جی پھر وہ علیم سے روانہ ہوئے اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت ملک مصر سے نکلنے کے بعد دوسرے مہینے کی 15ویں تاریخ کو سین کے بیابان میں جو علیم اور سینا کے درمیان ہے پہنچی۔ جی اب ان کا سفر جاری ہے، اور اس بیابان میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت موسیٰ اور ہارون پر بڑبڑانے لگی۔ اب ان کا سارا غصہ کس کے اوپر ہے؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون وہی پر۔ جو میں نے بتایا کہ جی۔ آلو کھاتے کھاتے جیسے انسان اب پریشان دیکھیں ہوگا وہ بڑبڑائے۔ تو کیا کوئی جی تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی الفاظ الگ ہیں، جی الگ دور الگ وقت میں لکھی گئی چیز ہے، جی لیکن موضوع جو ہے وہ موضوع وہی ہے۔ جی، اور بنی اسرائیل کہنے لگے کاش کہ ہم خداوند کے ہاتھ سے ملک مصر میں جب ہی مار دیے جاتے۔ اب دیکھیں، مار دیے جاتے، موت مانگ رہے۔ ہاں، جب ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر دل بھر کر روٹی کھاتے تھے۔ جی ہاں، کیونکہ تم تو ہم کو اس بیابان میں اس لیے لے آئے ہو کہ سارے مجمع کو بھوکا مارو۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں آسمان سے تم لوگوں کے لیے روٹیاں برساؤں گا، سو یہ لوگ نکل نکل کر فقط ایک ایک دن کا حصہ ہر روز بٹور لیا کریں، یعنی کہ ضرورت کے مطابق اسی روز ملے گا، مننا جو ہے جو ملے گا۔ جی ہاں، ہاں، اور چھٹے دن ایسا ہوگا کہ جتنا وہ لا کر پکائیں گے وہ اس سے جتنا روز جمع کرتے ہیں دونا ہوگا، دگنا ہو جائے گا۔ جی ہاں، تو اس طرح سے ہے۔ تو خدا نے یہ بتایا، لیکن ان لوگوں نے کیا غلطیاں کی، جیسا کہ اس میں بیان ہے، وہ پھر میں پڑھتا ہوں آگے چل کر۔ گنتی کی کتاب جو کہ چوتھی کتاب ہے، کتاب مقدس کی چوتھی کتاب ہے، اور معاف کیجیے گا، گنتی کا 11واں باب ہم پڑھیں گے، 31 سے 33 آیت۔ یہاں پر صاف طریقے سے وہی بات لکھی ہے جو یہاں پر ہے۔ اور خداوند کی طرف سے ایک آندھی چلی اور سمندر سے بٹیریں اڑا لائیں اور ان کو لشکرگاہ کے برابر اور اس کے گردا گرد ایک دن کی راہ تک اس طرف اور ایک دن کی راہ تک دوسری طرف زمین سے قریباً 2 ہاتھ اوپر ڈال دیا۔ 2 ہاتھ اوپر، یعنی کہ بٹیرے بٹیرے، ایک ہاتھ 1.5 فٹ کا مانا جاتا ہے۔ جی ہاں، یعنی 2 ہاتھ کا مطلب 3 فٹ بٹیروں کے ڈھیر لگ گئے۔ اور لوگوں نے اٹھ کر اس سارے دن اور اس ساری رات اور اس کے دوسرے دن بھی بٹیریں جمع کی، اور جس نے کم سے کم جمع کی تھی اس کے پاس بھی 10 خمر کے برابر جمع ہو گئی تھی، اور انہوں نے اپنے لیے لشکرگاہ کی چاروں طرف ان کو پھیلا دیا، اور ان کا گوشت انہوں نے دانتوں سے کاٹا ہی تھا اور اسے چبانے بھی نہیں پائے تھے کہ خداوند کا قہر ان لوگوں پر بھڑک اٹھا، اور خداوند نے ان لوگوں کو بڑی سخت وبا سے مارا۔ جی، بہت بڑی وبا سے مارا۔ تو اس مقام کا نام قبروت حطابہ رکھا گیا، کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے حرص کی تھی وہیں دفن کیا، اور وہ لوگ قبروت حطابہ سے سفر کر کے حسیرات کو گئے اور وہیں حسیرات میں رہنے لگے۔ تو دیکھیے صاحب، یہاں پر وہی بات سامنے آ رہی ہے کہ بغاوت کی ان لوگوں نے، جو قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات آپ نے پڑھ کے بتائی کہ انہوں نے آنے والے زمانے میں اپنے نبیوں کو ہلاک کیا۔ جی ہاں، کون کون نبی تھے وہ؟ حضرت زکریا کو کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حضرت یحییٰ کو بھی کیا، حضرت یحییٰ کو کیا۔ جی ہاں، اور آخر میں کس کو کیا؟ مسیح کو کیا۔ مسیح کے بعد کس کو کیا؟ حضرت استفانوس کو بھی کیا، اور اسی طرح سے یہ کام جاری رہا۔ تو قرآن جو ہے اس بات کی تصدیق دیتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کو بھی ہلاک کیا، یعنی مسیح کی جو ہلاکت ہوئی ہے وہ ہلاکت کا بھی ذکر قرآن انڈائریکٹلی کر رہا ہے یہاں پر۔ جی ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہوا عزیزوں کہ کتاب مقدس کو بدلا نہیں گیا ہے، اس میں کوئی ترمیم نہیں کی گئی ہے، کیونکہ جو پہلے کی کتابیں ہوتی ہیں وہی سنگ میل ہوتا ہے، جو پہلے لکھ دیا گیا ہے اسی کے بابت آنے والے زمانے میں چیزوں کو لکھا جاتا ہے۔ جی، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کتاب مقدس کو بدل دیا گیا ہے؟ بالکل نہیں بدلا، لیکن سوال ایک بات کا ہے، یہاں میں ایک بات کہنی چاہوں گا۔ میں آپ کو ایک کتاب دے دوں، اس کی جو دوسری تصدیق کرتی ہے
وہ کتاب دے دوں جی لیکن جو پہلے کی کتاب ہے وہ نہ دوں، تو آپ کو کیا پتا اس میں کیا لکھا ہوا؟ جی آپ تو یہ کہیں گے وہ بدل دی گئی، وہ یہ کر دی، یہ میرے ایسی کوئی کتاب نہیں ہوگی جیسا بھی تو جب آپ دونوں کتابوں کو پڑھیں گے، ان کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ کیا حق ہے، کیا صحیح ہے، کون سی کتاب صحیح ہے، اور یہ کیسے تصدیق کرتی ہے یہ کتاب اس پرانی کتاب کی، تو تب آپ سمجھیں گے۔ جب تک آپ دونوں کتاب نہیں پڑھیں گے تب تک آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جی ہاں بالکل آپ نے بجا فرمایا، اور اسی لیے ہم ہمارے مسلمان بھائی بہن کو یہ رائے دیتے ہیں، ان سے التجا بھی کرتے ہیں کہ یقیناً آپ کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے جس کا نام ہے کتاب مقدس۔ تو اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔